وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ وقت ہمارا درس جیلانی کا ہے، لیکن آج شرکائے درس اور حاضرین درس، سامعین درس حاضر نہ ہو سکے، اس لیے بھی اور مسلسل گجرات کے شہر سے تعلق رکھنے والی قوم کی ایک بیٹی، مسلم گھرانے کی عائشہ نامی کی خودکشی کے حوالے سے مسلسل فونز کالز آنے کی وجہ سے یوں تو بہت زیادہ غمزدگی کا شکار ہو چکا ہوں میں۔ پازیٹیو بھی باتیں سننے کو ملی، نگیٹیو بھی ملی۔ سوچا عائشہ کی خودکشی کے حوالے سے سب سے پہلے جو نگیٹیو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ ان کی خودکشی کو تقدیر کا نام دے رہے ہیں، بے سوچے سمجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو تقدیر کا نام نہ دیں۔ کیا اللہ سبحانہ نے زنا کی حرمت، شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، نماز چھوڑنے کی حرمت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی حرمت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نہیں بتائی؟ یقیناً بتائی۔ اسلام میں نگیٹو اور پازیٹیو دو احکام ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہی مطلب ہے کہ کچھ احکام پازیٹیو ہیں، کچھ احکام نگیٹو ہیں، کچھ احکام کرنے کے ہیں، کچھ احکام نہ کرنے کے ہیں، دونوں احکام ہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، دو طرح کے احکام، جیسے نماز قائم کرو یہ بھی حکم ہے، اور بے وضو نماز نہ پڑھو، ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ بھی حکم ہے، پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو پازیٹیو حکم بھی ہے، نگیٹو حکم بھی ہے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بھی حکم ہے، نکاح کرو یہ بھی حکم ہے، نکاح نہ کرو یہ بھی حکم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، پہلے قرآن پاک میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اس سے پہلے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں بھا جائے، اچھی لگے، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم 2 کے درمیان 3 کر کے 4 کر کے عدل انصاف نہ کر سکو، فواحدہ، تو ایک ہی۔ لیکن اس ایک کی بھی شرط ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کتاب النکاح کی حدیث، تقریباً سے آگے کتاب میں، کہ تم میں سے جو نان و نفقہ، سکنا یعنی بیوی کو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تم پوائنٹ نوٹ کریں، عائشہ کی خودکشی کی وجہ یہی ہے کہ شادی جس کو نبی نے کہا تھا کرنے کے لیے، جس شرط کے ساتھ کہ تم اگر صلاحیت رکھتے ہو بیوی کو کھلانے پلانے اور انہیں گھر مکان دینے
پہنانے سب کی صلاحیت رکھتے ہو تو نکاح کرنا، اور اگر نہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ان پر روزے کو لازم قرار دیا تھا رسول نے، وہ نکاح نہ کرے، وہ روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ سسرال والوں پر ڈیپینڈ ہو، سسرال والوں سے مانگے، بیوی کے ذریعے سے بیوی کو ٹارچر کرے کہ وہاں سے وہ لائے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کو نہ مانے مسلمان کہاں سے ہوں گے، جو نبی کی نہ مانے وہ مسلمان کہاں سے ہوں گے۔ خلاصہ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اب میں تھوڑی سی آ رہا ہوں، وہ لوگ جو جاہلانہ بات کر رہے ہیں، مثلا ابھی مجھے کچھ گجرات سے فون آیا کہ تقدیر میں عائشہ کی یہی تھا کہ وہ خودکشی کرے، نہیں، اللہ سبحانہ یقیناً یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم یہ کرو گے تو یہ دوں گا، اگر یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یعنی اسی لیے من یعمل، اب دیکھیں سورہ زلزال کی ایک آیت ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تم میں سے جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کا بدلہ پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تم میں سے جو ذرہ برابر شر کرے گا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھ دیا یہی کرو گے، نہیں کہا، تو کرنے کی کیپیسٹی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اللہ پاک نے اختیار بندوں کو دے دیا۔ تو ایسے ہی گویا یوں سمجھیے کہ عائشہ کو بھی اللہ سبحانہ نے کہا کہ تم اگر خودکشی نہیں کرو گی، صبر کرو گی، مقابلہ کرو گی، سنگھرش کرو گی، سلوشن ڈھونڈو گی تو یہ دوں گا، اور اگر خودکشی کر لیے تو پھر یہ دوں گا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ، بہت آسان انداز میں نے سمجھا دیا۔ تو جو لوگ کمزوری ایمان کے شکار ہیں اور تقدیر کو اتنا آسان کر کے لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ غلط ہیں، تقدیر میں ایسا نہیں ہے۔ پھر تو آپ زنا کر لیں اور کہیں کہ تقدیر میں یہی لکھی تھی چیزیں، معاذ اللہ، شراب پی لیں اور کہیں تقدیر میں ہی لکھی تھی، نہیں، اللہ پاک نے دو طرح کے احکام دیے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جو حلال ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جو حرام ہے وہ آپ کو بچنا ہے۔ قرآن پاک میں 500 آیتیں ہیں، جو 250 حلال کی آیتیں ہیں اور 250 حرام کی آیتیں ہیں۔ 250 آیتوں سے حلال حلت ثابت ہوئی، 250 آیتوں سے حرمت ثابت ہوئی، تو دونوں طرح کے احکام ہیں۔ لہذا عائشہ کی خودکشی کو تقدیر کا نام دے کر مس گائیڈ اسلام کا نہ کیا جائے، اسلام کو صحیح دشا میں ایکسپلین کیا جائے کہ عائشہ کو گویا خود نے رب نے کہا تھا، اور کیوں نہ ہو، کیا وہ پڑھی لکھی نہ بھی ہو تو یہ اسلام کا قصور نہیں، اس کا قصور ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے اس کے پاس ٹائم، اس کے والدین کے پاس ٹائم، لیکن دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا تو وہ ان کا قصور ہے۔ قرآن پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک صاف صراحتاً ارشاد فرمایا، خودکشی کی حرمت کے حوالے سے آپ دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ نے مومنوں سے، اب مرد ہو یا عورت، ان کے مال اور ان کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ گویا ہمارے پاس، ہماری ماؤں بہنوں مومن جتنے بھی ہیں، سب کے پاس جو مال ہے یا خود اس کی جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ لا تکن للخائنین خصیما، اور امانت میں خیانت اتنی سی بھی شدھ بدھ نہیں ہے انسان کو، کہ اللہ پاک کی یہ امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کریں گے تو جنت اس کا بدلہ ہے۔ اب آسان مفہوم بتا دوں، خیانت کریں گے تو سمجھیے جنت کو ٹھکرا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس لیے کیا اس سے بڑی مطلب تکلیف تھی؟ کربلا کے میدان میں تھی، وہ بھوکے پیاسے رہ رہی تھی، کیا حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکیلے گئے تھے؟ کیا شہربانو نہیں گئی تھی وہاں؟ زینب نہیں گئی تھی وہاں؟ سکینہ نہیں تھی وہاں؟ یہ سب آئیڈیالوجی کے طور پر استعمال کیوں نہیں کی گئی؟
اس لیے میں عائشہ کی خودکشی کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو مس گائیڈ کرنے والوں پر خاص طور سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر چیز کی تعلیم واضح ہے. اسلام میں نگیٹو بھی ہے، پازیٹو بھی ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دونوں تعلیم واضح ہے. خودکشی نہیں کرنا یہ اسلام نے کہا ہے. اب خودکشی جس نے کر لیا تو نہیں کرنے کا حکم تھا، تو اس کا مطلب نہیں کرنے پر اگر عمل کرتے تو اس کو ثواب ملتا، جزا ملتی. اب نہیں کرنے پر اس نے نہیں کیا، اس نہیں پر، تو اس کو جزا نہیں بلکہ سزا ملے گی. اب جو اس کے لیول کی سزا ہوگی کیونکہ شرک اور کفر وہ گناہ ہے جو بخشش نہیں ہوگی. وہ ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے جو اس کا مرتکب ہو اس کی بخشش نہیں ہوگی. باقی بڑے سے بڑے گناہ بھی، کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی اللہ اپنے فضل سے بخشے گا. یہ اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی پیمانہ ہے، اسلامی شریعت ہے. تو تقدیر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا جو اسلام کو مس گائیڈ کر رہے تھے. اور اب جو میسج دینے جا رہا ہوں کہ میری بہنوں، میری عورتوں، اسلامی خواتین، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہارا بڑا ریسپیکٹ ہے، تمہارا بڑا سمان ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ رجال نہیں رکھا ہے. رجال مطلب مرد، رجل مانے ہوتا ہے مرد، سنگولر ہے، اور رجال پلورل ہے. لیکن تمہاری عزت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نساء رکھا ہے. اپنے کلام میں ایک سورت کا نام نساء رکھا ہے. نساء کا معنی جانتی ہو، عورت. عورت بڑی قدر ہے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں، بڑی عزت ہے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں. تم اپنے شوہر کے ٹارچر کی وجہ سے، سسرالی ٹارچر کی وجہ سے، تم اسلامی دارالقضاء میں آتی سولوشن کے لیے، تم دنیاوی ایڈوکیٹ کے پاس، ڈوری ایکٹ کے پاس، ہی سب کے پاس کیوں گئی؟ تم اسلامی دارالفتہ میں آتی، دارالقضاء میں آتی، شرعی عدالت میں آتی، سچے مخلص علماء سے رجوع کرتی تو ضرور تمہیں سولوشن، اس پرابلم سے نکالتے، سولوشن بتاتے. صحیح نہیں کیا میری بہن عائشہ، صحیح نہیں کیا تم نے. اور اے پوری امت کی بیٹیوں، بہنوں، اس سے عبرت پکڑو. مرنا پرابلم سے نکلنے یا سولوشن کا نام نہیں ہے. تکلیف اور پرابلم کا سولوشن نکالنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے آدمیت. تکلیفیں، مصیبتیں چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف تھی. جب ہفتوں چولہے نہیں جلتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھا جاتا تھا، جبکہ وہ سب با اختیار ہوتے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے صبر کیا، کیونکہ صبر هو الجنہ، صبر جنت ہے. تو نماز پڑھ کے تو دیکھتی، درود پڑھ کے دیکھتی، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دیکھتی. تیرے باپ نے وائس میں کیا کہا تھا؟ تیرا نام میں نے حضرت عائشہ کے نام پر رکھا ہے، تو نے اس کا بھی بھرم نہیں رکھا، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا. اے امت کی بیٹیوں، عبرت پکڑو. اسلام کو بدنام نہیں کر سکتی، اور نہیں کر بھی رہی ہو، خود کو دھوکہ دے رہی ہو. میں بس اتنا کہوں گا، اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے، مذہب ہے، جہاں تمہیں وہ سمان ملا ہے کہ اگر تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھو، حضور کی آمد سے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری، کوئی وقعت نہیں تھی تمہاری، کوئی پوزیشن نہیں تھا تمہارا. شوہر مر جاتا تو ان کے ساتھ تمہیں بھی ڈال دیا جاتا، ناپاکی کے ایام میں ایک روم میں بند کر دیا جاتا. عورتیں نسوانیت سسک رہی تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی. میرے آقا نے اپنی 25 سال کی مقدس جوانی کو
40 سال کی عمر رکھنے والی عفت مآب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے لیے قربان کیا. کچھ تو سمجھو. میری بہنوں، اگر تمہیں شادی کے بعد سسرال میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کا مداوع کرو. میں ہر بیٹی کے باپ ماں سے بھی گزارش کروں گا، گزارش کا بلکہ اسلامی حکم دوں گا کہ شادی ہو یا شادی کے بعد ہو، بیٹیاں بیٹیاں ہی رہتی ہے. تم ایسے جملے ہندوانہ، کفرانہ، شرکانہ جملے نہ بولو کہ نہیں یہاں سے تمہاری ڈولی اٹھی ہے وہاں سے تمہاری ارتھی اٹھے گی. یہ ہندوانہ جملے ہیں. وہ بیٹیاں ہیں، کل بھی رحمت تھی، شادی کے بعد بھی باپ ماں کے لیے رحمت ہے. بلکہ تمہارے گھر سے چلی گئی تو رو کہ رحمت جا رہی ہے. آ جائے تو ناک ٹیڑھی مت کرو، پریشان مت ہو، وہ ابھی بھی رحمت ہے. اگر انہیں سسرال میں کوئی تکلیف ہے تو مسائل کو حل کرو. فون کر دے تو طلاق مت مانگو. اور جب کوئی نباہ ممکن نہ ہو تو وہ سولوشن ہے، وہ پرابلم نہیں ہے. اسلام نے جکڑنے والا پیمانہ دیا ہی نہیں ہے. اسلام میں، دائرہ اسلام میں رہ کر کے آزادی ہے، بڑی عزت ہے. میری بہنوں، اس کو سمجھو. دارالاسلام سے، دارالافتاء سے، شرعی عدالت سے، علماء حق سے رجوع کرو. سیریلوں کی دنیا کو بند کرو، فلمیں دیکھنا بند کرو، ٹی وی دیکھنا بند کرو. مغربیت تم پر حاوی ہونے کی وجہ سے، مغربیت شیطان کا دوسرا نام ہے. تمہاری برائیوں کو بھی وہ اچھائیاں بنا کر کے پیش کر رہا ہے. خدا وہی ہے، رسول وہی ہیں، کلمہ وہی ہے. آج تمہارے کوکھ سے عبد القادر، خواجہ معین الدین کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم تلاوت کے وقت میں موبائل میں مگن ہو، ذکر خدا اور رسول کے وقت میں سیریل میں مگن ہو. تو تمہارا سینہ محبت مصطفیٰ کا مدینہ نہیں بنے گا. اس لیے آج ردائے فاطمہ کو تم نے تار تار کرنے کی کوشش کی ہے. تمہارے یہاں جنم لینے والا بچہ فلم اسٹار تو بن سکتا ہے، بہنیں بیٹیاں فلم کی ہیروئن تو بن سکتی ہے، لیکن میری بہنوں، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہم عمل کرتے ہیں جنت میں انٹری کے لیے، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کی اجازت ملنی ہے ہمیں، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو. فاطمہ تو زہرا اس ذات کا نام ہے. لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی تاریخ بتا دو کہ سیریل بیٹھ کر دیکھا ہو تو، یا اندھی محبت کی ہو. یہی محبت ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو یاد رکھو، 18 سال کا ویٹ کرو اور پھر بھاگ جاؤ. نفس کی تکمیل، تسکین کو محبت کہہ رہی ہو؟ نہیں نہیں، محبت تو قربانی کا نام ہے. نفس کی تسکین نہ ملے تو موت. یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ رسول کو راضی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود کی کثرت کرو، سبحان اللہ کا وظیفہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قبر میں جانے سے ڈرو. حضور تشریف لائیں گے، کیا دکھاؤ گی چہرہ؟ اس لیے یہ پیغام میرا عام کیا جائے کہ عائشہ کو حکم تھا کہ وہ خودکشی نہ کریں، یہ حکم تھا، لیکن اس نے نہ مانا تو نہ ماننے کا انہیں عذاب ملے گا، اس کی سزا ملے گی. اسے تقدیر کا نام نہ دیا جائے. تقدیر یہ تھی کہ خودکشی حرام ہے، یہ حق ہے، یہ لکھی گئی تھی. خودکشی کی حرمت کی تقدیر لکھی گئی تھی، زنا کی حرمت کی تقدیر لکھی گئی، شراب کی حرمت کی تقدیر لکھی گئی. یہ ہے
مسلمانوں شراب نہ پینا تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے میں نے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، پیو گے تو یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ ہے پہلو۔ تقدیر مجبوری کا نام نہیں ہے، بندہ جو کرنا ہے اللہ پاک وہی لکھا ہے، اللہ پاک نے جو لکھ دیا وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جو بندہ کرنے والا تھا ہے وہی اللہ پاک لکھے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، دو راستہ ہے، ایک راستے میں کانٹے ہیں، ایک راستہ اچھا ہے۔ اس راستے کے مالک نے کہا کہ چلو ان دو راستے کے آگے منزل ہے، آپ کون سا راستہ اپناؤ گے؟ کانٹے والا راستہ؟ نہیں۔ کیوں نہیں اپناؤ گے کانٹے والا راستہ؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ کانٹے والی راہوں میں چلنا دشوار ہے، اچھا راستہ اپناؤ گے۔ کیوں؟ آپ نے کہہ دیجئے کہ نہیں تقدیر میں کانٹے والا راستہ، کنواں آپ کھود رہے ہیں، آپ خود گر جائیں اور کہیں تقدیر میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو منع کیا گیا ہے کنویں میں چھلانگ نہ لگاؤ، راہیں دیکھ کر چلو۔ فکر ہدیناہ النجدین، ہم نے خیر اور شر دو راہیں انسان کو بتائی ہیں، اب ان میں جو خیر چنے گا اس کو ملے گا، جو شر چنے گا اس کو ملے گا، خیر کی جزا ملے گی، شر کی سزا ملے گی، یہ دونوں اللہ پاک نے دے دی ہے۔ اس لیے تقدیر کو مجبوری کا نام نہ دو، آپ اشرف المخلوقات ہو، حیوان سے ممتاز اللہ پاک نے اسی لیے کیا آپ کو کہ آپ کو عقل دیا۔ اس لیے عائشہ کی خودکشی میڈیا والے بھی باخبر ہو جائیں، اسلام کی بدنامی نہیں ہے، مسلمان عورت کی بدنامی ہے، اسلام کی بدنامی نہیں۔ اسلام نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ حرام ہے۔ اسلام اس وقت بدنام ہوتا جب اسلام کہتا کہ یہ کرو۔ البتہ عائشہ کی سسرال والوں کی وجہ سے اگر یہ ظاہری طور پر، چونکہ ناقصات العقل ہیں عورتیں، ظاہری طور پر افیکٹو ہو کر، متاثر ہو کر ایسا کیا ہے، تو میں قانون ہند سے، مقننہ سے، عدلیہ سے پرزور اپیل کروں گا کہ انہیں حقیقت کی شفافیت کے بعد کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جو بھی ان میں ملوث ہوں، جو بھی کسی بھی طرح سے، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کی ماں ہوں، ان کے گھر والے ہوں، ان کی بہن ہو، ان کی نند ہو، ان کا شوہر، جو بھی ملوث ہو، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام امت کی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حلال کام کی طرف آؤ، حلال کام کرو۔ حلال کام یہ ہے نماز پڑھو، درود پڑھو، حالت نماز میں ہو تو نماز کی پابندی کرو، فجر کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، چاہے تم ولیمہ میں جاؤ یا شادی میں جاؤ پردے کا اہتمام کرو، خیال کرو۔ فاطمہ خوش ہوں گی، دعائیں دیں گی، زینب خوش ہوں گی، دعائیں دیں گی، ازواج مطہرات خوش ہوں گی، دعائیں دیں گی، نبی خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے، تمہاری زندگی سفل ہوگی، سکسیسفل ہوگی، کوئی تم پر بری نگاہ نہیں دوڑائے گا، اللہ محافظ ہوگا تمہارا۔ اور جب حیض کے ایام ہو، ناپاکی کے ایام ہو، تو ایسے عالم میں بھی بطور تلاوت نہیں، قرآن کی آیتوں کو بطور تبرک پڑھ سکتی ہو، برکت کے حصول کے لیے پڑھ سکتی ہو، تلاوت کی نیت سے نہیں، قصد تبرک پڑھ سکتی ہو۔ اتنی شریعت آپ کو فیسلٹی اور اجازت دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 7 دن آپ کو پیریڈس ہے تو آپ صرف سیریل دیکھو، صرف فلم دیکھو، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ظلم نہیں، احسان ہے، کیونکہ اللہ پاک تمہارے عمل سے کیا کرے گا؟ تمہارا عمل لے کر کے تمہارے عمل کو تمہیں ثواب ملے گا نا، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں دے گا۔ اللہ پاک کو کیا ہے، رسول پاک کو کیا ہے؟ یعنی تم اگر نیکی کرو تو کیا اللہ کا لیول بڑھ جائے گا معاذ اللہ، یا رسول کا لیول بڑھ جائے گا؟ نہیں، نیکی ہو یا بدی، سزا ہو یا جزا، یہ تمہیں ہی ملنے والا۔ اس لیے جو بھی
پازیٹیو عمل اللہ پاک نے بتائے ہیں اس کو پازیٹیو ہو کر کرو، خوش ہو کر کرو، اور جو نگیٹو عمل یعنی بچنے والے احکام بتائے ہیں ان سے خوش ہو کر کے ان سے بچو۔ دل سے عیب جانو، برا جانو، زنا کسی بھی طرح سے تنہائی میں یا رات کی تاریکی میں تم کیا سوچتی ہو کہ ماں باپ سو جاتے ہیں، تم کسی سے چیٹ کرتی ہو واٹس ایپ پر، آئمو پر، دیگر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے تم ظاہری طور پر جن سے بات کرنا بھی حرام کہا اسلام نے، غیر محرموں کی طرف سوچنا، دیکھنا، بات کرنا حرام کہا اسلام نے۔ سوچیں جن سے شادی، جن سے آپ کا انگیجمنٹ ہو جائے میری بہن، جب تک نکاح نہیں ہوا، نکاح سے 1 سیکنڈ پہلے تک ان سے آپ شادی جیسی باتیں نہیں کر سکتی، باتیں ہی نہیں کر سکتی۔ سوچیں اسلام میں کتنا خوبصورت پہلو ہے، کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں، اس پر عمل کرو گی تو ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا ثواب لینا نہیں چاہتی ہو آپ؟ تو بتاؤ جن سے نکاح انگیجمنٹ ہو جائے، نکاح ہونے والا ہے، ان سے آپ پردہ، ان کی زبان سے، ان کی بولی سے پردہ کرنا ہے آپ کو۔ لیکن آپ تو اسکول کے فرینڈ سے، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ، یہ سب جملے سن سن کر دل دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے جنگل کی طرف بھاگ جاؤں، کہیں جا کر کے غار میں چھپ جاؤں۔ ایسا مت کرو، کیونکہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس سے نہیں چھپ سکتے، اور حساب تمہیں انہیں ہی دینا ہے۔ باپ ماں سے چھپ کر کے تم جو حرکتیں کر رہی ہوں، تم اس میں سکسیسفل ہو رہی ہو تو خوش ہو رہی ہو، نہیں میری بہن، یہی تمہاری ناکامی ہے۔ تم کشادہ دل ہو کر کے، کشادہ ایمان ہو کر، کشادہ قلب ہو کر کے جیو، بہت خوشی دے گا اللہ تعالیٰ، بڑی بشارت دے گا۔ ہر نیند میں تمہیں روضہ مصطفیٰ دکھے گا، بزرگوں کا آستانہ دکھے گا، سانپ بچھو نہیں دکھیں گے، الحمدللہ۔ تم بڑی کوالٹی ہو۔ بس آخری میں ایک پیغام دوں گا، ہم مردوں کا یا ہم مردوں کے نام سے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کوئی سورہ نہیں رکھا، عورتوں کے نام سے اللہ پاک نے قرآن میں سورہ رکھا، سورہ نساء، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نمبر 4، سورہ نساء، عورتوں کا سورہ۔ جو اللہ اپنے کلام ازلی قدیم میں عورت کو اتنا رسپیکٹ دے، وہ عورت خودکشی نہیں کر سکتی، وہ عورت تو خدا کے شکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گی۔ اس لیے نعمت اگر دی ہے اللہ نے، صحت، تندرستی، توانائی، حسن، قدرت، پوزیشن، علم، جو کچھ بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کا شکر ادا کرو، اس کا صحیح پریوگ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے سجدے کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، نماز اور عبادتیں کرنے، مال دی اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، حسن دی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو تمہارے جن سے شادی حرام ہے، کہو باپ ہیں، باپ کے باپ ہیں، بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان سب کے سامنے، کیونکہ ہماری سگی بہن جب ہمارے پاس آئے گی سج سنور کے، تو ہمیں ہمارے منہ سے نکلے گا الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ لیکن یہی تم سج سنور کر اگر ولیمہ کی دنیا میں بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے جاؤ گی، اور غیر دیکھے گا تو کہے گا واو، یعنی برے خیالات سے کہے گا واو، اور پھر اسی واو کی بنیاد پر کیا کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، آپ سمجھ رہی ہو۔ اس لیے تم اگر عائشہ ہو تو گھر میں بھی عائشہ رہو، باہر بھی عائشہ رہو، ردائے عائشہ، عفت عائشہ، فکر عائشہ۔ فاطمہ ہو تو گھر میں بھی فاطمہ رہو، باہر بھی فاطمہ رہو۔ سعدیہ ہو تو گھر میں بھی سعدیہ رہو، باہر بھی سعدیہ رہو۔ غرض کہ تم عورت ہو، اور عورت کو اللہ نے قرآن میں عزت دی ہے، اس عزت کی مان رکھو میری بہنوں، جہاں کہیں بھی رہو قرآنی بن کر کے رہو، قرآن میں تیرا چرچا ہے، قرآن کے خلاف نہ جاؤ، قرآن کے احکام کے خلاف نہ جاؤ، نہ زنا کرو، نہ زنا کے لوازمات جو واٹس ایپ وغیرہ پر دیگر ذرائع کے ذریعے سے جو غیروں سے بات کرتی ہو، بری بری باتیں، ان سے بچو میری بہنوں، تو انشاءاللہ
کوئی پھر دوسری عائشہ خودکشی نہیں کرے گی، کوئی ہماری بہن غریب اور جاہل تو رہ سکتی ہے لیکن جنتی وہ ضرور بنے گی۔ اس لیے دنیا تباہ ہو جائے ہمیں اس کا غم نہیں ہے، یہ فکر رکھو آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے ظاہری اعمال کو بھی صحیح کرو، باطنی فکر کو بھی صحیح کرو۔ دعا کرتا ہوں اللہ شاد رکھے، آباد رکھے اور فکر قرآن نصیب فرمائے، تدبر قرآن نصیب فرمائے، علم قرآن نصیب فرمائے۔ ہماری تمام بہنوں کو جو اس عائشہ کی خودکشی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، مولا انہیں پازیٹیو فکر نصیب فرما اور علم القرآن عطا فرما، صحیح فہم قرآن عطا فرما۔ یا اللہ انہیں نمازی بنا دے، مغربیت سے انہیں محفوظ فرما، اور پروردگار جن لوگوں نے اس واقعے کو برے سمت دینے کی کوشش کی ہے، پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اسلام کو کھل کر بیان کرنے تمام ذمہ داران اسلام کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔